السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ الفیل یعنی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر خر سمت سے پرندے ڈاروں کے ڈار جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بوس۔ یہ تو تھا ترجمہ سورہ فیل کا۔ تفسیر کے مطابق یہ عبرت انگیز واقعہ کس سال میں ظہور پذیر ہوا، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن صحیح قول وہ ہے جو ابن عباس اور دیگر محققین علماء سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ عربی مہینے کے ماہ محرم کی 17 تاریخ تھی اور 12 ربیع الاول کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افزا بزم کی تھی ہوئے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ولدت عام الفیل کہ میری ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ حملہ آور فوج نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور انجیل کو ماننے والے تھے۔ اہل مکہ کا اس وقت مذہب بت پرستی تھا۔ 360 بت کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشرکین اور بت پرستوں کے مقابلہ میں ابرہہ کی مدد کی جاتی اور کعبہ خلیل کو صنم کدہ بنانے والوں کو عبرتناک سزا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اب کعبہ کو آباد کرنے والے، اس کو نور توحید سے روشن کرنے والے کی آمد کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ابرہہ اگرچہ عیسائی تھا لیکن دنیا عیسائیت میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے مجسموں کی پرستش بڑے دھڑلے سے کی جاتی تھی، اس لیے عقیدے کے لحاظ سے مشرکین مکہ اور ابرہہ میں کوئی فرق تو محض برائے نام ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے سال میں اہل مکہ پر ایسا فضل و کرم فرمایا جس کا شکر وہ تا قیامت ادا نہیں کر سکتے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں یعنی اس قصہ کا وقوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بمنزلہ تمہید کیا تھا۔ آیت میں استفہام اظہار تعجب اور حیرت کے لیے عالم تارا کا معنی جاننا اور مطلع ہونا بھی کیا گیا ہے۔ مزید لطف یہ کہ علم تارا ما فعل ربک کے بجائے علم تارا کیف فعل ربک فرمایا گیا، یعنی آپ کے رب نے کیسا سلوک کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس واقعہ کا ظہور اس صورت میں ہوا کہ اس کا ہر پہلو انسان کو محو حیرت کر دیتا۔ اس واقعہ کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، علم محیط اور کعبہ کی عظمت اور شرف کی گواہی دے رہی ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ابرہہ کا لشکر 60,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس میں ایک ہاتھیوں کا دستہ بھی تھا جس میں 9 یا 12 ہاتھی شریک تھے۔ یہ دستہ لشکر کے جلو میں جھوم جھوم کر چل رہا تھا۔ اہل مکہ بلکہ اہل عرب نے نہ کبھی اتنی فوج دیکھی تھی اور نہ اتنا ساز و سامان اور اسلحہ کا انہوں نے کبھی تصور کیا تھا۔ ہاتھی اہل عرب کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اس خصوصیت کے باعث اس سارے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ چند غیرت مند قبائل نے ابرہہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی مگر ناکامی ہوئی۔ مکہ والے بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں کعبہ کو چھوڑ کر ارد گرد کی پہاڑوں میں جا چھپے۔ کعبہ کو گرانے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو جس طرح بچایا اور اپنے پیارے رسول کی اولین درسگاہ کی عزت اور حرمت کا سکہ جس طرح لوگوں کے دلوں پر بٹھایا، عقل انسانی اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس ذات کا یہ گھر ہے اس کی قدرت بے پناہ اور اس کی حکمتیں بے کراں اور اس کی تدابیریں لاجواب ہیں۔ جس بات کا وہ ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابرہہ کی لشکر کشی پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہ تھی، اس کے مذموم ارادے بھی کوئی راز نہ تھے۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ کعبہ کو مدھم کرنے کے لیے آیا ہے اور کر کے جائے گا۔ ابرہہ نے کعبہ مقدسہ کو گرانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے پوری تدابیر کی۔ مکہ کا شہر جس کو
کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، ان میں بوڑھے، بچے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس شہر پر اتنے بڑے عظیم لشکر سے حملہ آور ہونا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا تھا۔ وہ شکست کے ہر امکان کو ختم کر دینا چاہتا تھا، پھر جنگلی ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ یہ ساری تدابیریں صاف صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنے اس ارادے کو ہر قیمت پر عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی جنگی منصوبے میں ناکامی کا 1% تک بھی شائبہ نہ رہنے دیا تھا۔ مکہ اور اس کے خلیف قبائل اگر اپنے تمام جنگجو مردوں کو جمع بھی کر لیتے تو اس لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ ابرہہ نے تو جنگی تدابیر میں کوئی کسر نہ رہنے دی تھی، لیکن اے محبوب، آپ کے پروردگار کی حکمت نے اس کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیا، اس کی ساری چالوں کو خاک میں ملا دیا، اور کسی کوشش اور تدبیر کو ناکام بنانے کو عربی میں تدلیل کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں اس واقعہ پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے، شاید یہ میری اور آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔